الفاتحة. محمد بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلوات بڑے محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے بابا سے بلند امام کی دعا. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال رسول اللہ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. دعا ہے خدا یہ عزاداری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ فرش عزا بچھایا جاتا ہے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے. کل بھی جو لوگ موجود تھے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر زندگی قرآن کے اصولوں کے مطابق گزاری جائے تو مسلمانوں کے اندر جتنے جھگڑے ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں.
ہم اپنے اصول بناتے ہیں، قرآنی اصولوں پر چلنے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ جس طرح آپ کسی مومن کو بولتے ہو کہ بھائی یہ غلط کر رہے ہو، تو کہتا ہے کب سے ہمارے یہاں چل رہا ہے، ہماری ثقافت ہے، ہمارا رواج ہے۔ تو جب میں اپنے آپ کو معیار حق بناتا ہوں تو پھر میں حق کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ امیر المومنین کا جملہ اپنے ذہنوں میں بٹھا دیجئے کہ مولا فرماتے ہیں کہ افراد کو یا حق کو افراد سے نہ پہچانا کرو، حق کو افراد سے نہ پہچانا کرو، افراد کو حق سے پہچانا کرو۔ ہمارے یہاں ہر فرد خود کو حق سمجھتا ہے۔ اب یہ بات صرف شیعہ سنی کی نہیں ہے۔ مثلا ایک بندہ نمازی ہے، ہاں چہرے پہ داڑھی بھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، نجاست طہارت کا خیال بھی کرتا ہے۔ اب جب یہ مسجد میں جاتا ہے اور اس مسجد میں کوئی ایسا جوان آتا ہے جس کا حلیہ کمپلیٹ اسلامی نہیں ہے، آ گیا بیچارہ نماز پڑھنے، اب یہ جیسے اس کو دیکھتا ہے نا تو کہتا ہے اس میں یہ نہیں، اس میں وہ نہیں، فوراً اس پہ انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو کس کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے؟ اپنے ساتھ، کہ میں ایسا ہوں تو اسے بھی کیسا ہونا چاہیے۔ بھائی تو کب سے معیار حق بنا کہ ہم لوگوں کو اپنے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیں۔ کوئی بندہ معیار حق نہیں ہے، حق وہ ہے جو قرآن نے بتایا، اصول وہ ہے جو اللہ نے بنایا۔ اب اصول کے مطابق اگر کوئی مسلمان پورا اترتا ہے تو وہ حق ہے، اگر اصول کے مطابق نہیں اترتا تو باطل ہے۔ ہم نے کہا شیعہ یزید پہ لعنت بھیجتے ہیں، اب اگر یہ لعنت بھیجنا غلط ہے تو ہم اس کو قرآن میں دیکھیں گے۔ جب خدا برملا کہہ رہا ہے کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، تو یہ تو بتا کہ یزید ظالم تھا یا نہیں تھا؟ اگر ظالم ہے تو لعنت آٹومیٹک آ رہی ہے، کیونکہ اللہ نے اصول بنا دیے۔ کل میں نے مثال دی تھی، سائنس کا اصول ہے اگر اتنا ٹیمپریچر ہائی ہو جائے تو پانی ابلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب بندہ بولے نہیں میں آب زمزم لایا ہوں، یہ نہیں ابلے گا۔ بھائی وہ آب زمزم ہو یا نہر فرات کا پانی ہو، ٹیمپریچر آئے گا تو ابلنا شروع ہو جائے گا۔ بندہ ظلم کرے گا تو لعنت آنا شروع ہو جائے گی۔ اب ظالم کوئی بھی ہو، اگر ظلم کرے اس پہ اللہ کی لعنت آتی ہے۔ اب نسبت کا چکر نہیں، حسب و نسب کا چکر نہیں، نوح کا بیٹا ہے اور اللہ کے اصولوں پہ نہیں چلا، خدا نے کہا کشتی پہ سوار ہونے کا حق ہی نہیں ہے اس بندے کو۔ کہ نوح آج کے بعد یہ مت کہنا یہ تیرا بیٹا ہے، قطع تعلق کر ایسے بندے سے جو اللہ کے اصولوں پہ نہ چلا کرے۔ تو یہ قرآنی اصول ہے۔ خدا کہتا ہے جھوٹوں پہ لعنت ہے، تہمت لگانے والوں پہ لعنت ہے، ظلم کرنے والوں پہ لعنت ہے۔ اب یہ فیصلہ مسلمان پہ چھوڑا، یہ جا کے تاریخ اسلام اٹھائے اور خود جا کے ریسرچ کرے کس نے ظلم کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ لیکن مسلمان کا عالم یہ ہے، آپ ایک طرف قرآن کی آیت سناتے ہو، اللہ کہتا ہے میری ظالموں پر لعنت ہے، استثناء نہیں ہے۔ استثناء کا مطلب یہ خدا بولے نہیں ظالموں پہ لعنت ہے پر ان پہ نہیں ہے۔ یہ اگر ظلم کریں گے تو مثلا معافی ہے، ایسا نہیں کہا۔ مثال دے رہا ہوں قرآن کی، والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے قسم ہے وقت کی کہ انسان خسارے میں ہے۔ کلی فتویٰ لگایا انسان خسارے میں ہے۔ اب انسان میں سارے انسان آ گئے، انسان میں نیک بھی ہے، انسان میں فاسق بھی ہے، انسان میں فاجر بھی ہے، سارے آ گئے۔ تو پروردگارا کیا سارے خسارے میں ہیں؟ استثناء لگاتا کہتا نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، نہیں سارے خسارے میں ہیں پر یہ خسارے میں نہیں جو صاحبان ایمان ہیں۔
الا الذین آمنوا، صرف ایمان نہیں، صرف یہ نہیں کہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا تو خسارے میں نہیں، کہ ایمان بھی لائیں اور عمل صالح بھی انجام دیں، خالی ایمان نہیں عمل صالح۔ وتواصوا بالحق، اور خود کو کس کے ساتھ جوڑے رکھیں؟ حق کے ساتھ۔ وتواصوا بالصبر، اور کس کے ساتھ جوڑے رکھیں؟ صبر کے ساتھ۔ کہ یہ عجیب بات نہیں، ایک طرف خدا کہے حق کے ساتھ جڑے رہیں، دوسری طرف مصطفیٰ کہے کہ علی مع الحق والحق مع علی۔ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ کل اس کی تشریح میں نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا، جس نے سننی ہے جا کے سن لے، کہ یہ نہ دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں۔ یہاں پہ فتویٰ بدل گیا، افراد کو حق سے پہچانو، لیکن علی کے معاملے میں خدا نے معیار حق علی کو بنایا کہ اگر 4-6 بندے کھڑے ہونا، اب دیکھنا ہے حق پر کون ہے، تو یہ دیکھو کون علی کے ساتھ ہے اور کون علی کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ علی کی ذات ہی حق ہے۔ یہ حدیث اہل سنت کے یہاں متواتر طریقے سے موجود ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو یہ نہ دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا علی کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ جہاں جہاں علی جاتے ہیں وہاں وہاں حق جاتا ہے۔ وتواصوا بالحق، کس کا ساتھ دیں؟ حق، معیار حق علی بن ابی طالب۔ وتواصوا بالصبر، کربلا میں جس حسین نے صبر کیا، ہے کسی میں حسین جتنا صبر؟ بد دعا دیتے تو بنو امیہ تباہ ہو جاتے، لیکن حسین بد دعا نہیں دی، آخر تک امت کو دعائیں دیتے رہے، آخر تک ہدایت کرتے رہے کہ حق کا ساتھ دیں، صبر کا ساتھ دیں۔ اور رسول نے اپنے نواسے کے لیے کیا فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ میں نے کہا آپ کے پاس اعلیٰ قسم کی گاڑی ہو، اعلیٰ قسم کی، اور آپ کراچی جانا چاہیں لیکن اس گاڑی کی ہیڈ لائٹس نہ ہو، ڈرائیور چلانے والا لیکن آگے سے لائٹ نہیں ہے، تو گاڑی روڈ پہ کیسے چلے؟ بندے کو راستے کا پتہ نہیں لگے گا۔ کہا حق کو بھی اگر ہدایت کا راستہ دیکھنا ہے تو میں نے چراغ حسین کو بنایا ہے۔ آج 5 منٹ کے لیے ایک مسلمان جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے یہ سوچے بھائی تم نے کس کی قبر میں جانا ہے؟ ایک آیت پڑھتے ہیں فوراً کہتا ہے میرا مفتی اس کے بارے میں کیا بولتا ہے، میرا مولوی کوئی اللہ بول رہا ہے تو مفتی سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ صراحتاً ہدی للمتقین ہے، تبیانا لکل شیء ہے۔ اگر ہم مفتیوں اور مولویوں کے محتاج ہوتے صریح ترین آیتوں میں، پھر اس کتاب کا فائدہ کیا کہ اس کو صرف مسجد کا مولوی اور مفتی سمجھے؟ تو اس کا مطلب یہ قرآن عوام کے لیے تو نہیں ہوئی، صرف مفتیوں کے لیے ہے، پھر یہ تبیانا لکل شیء تو نہیں ہوئی نا۔ آج مسلمان اگر خود قرآن کو پڑھے کہ ہم نے بڑے بڑے برج، بڑے بڑی شخصیتوں کے بت بنا دیے ہیں اور جن کو قرآن کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ میرے مفتی، میری تاریخ میں فلاں، آج تک، یعنی یہ صرف شیعہ سنی کی بات نہیں، سب کا یہی حال ہے کہ مثلا آپ کو بولا جاتا ہے بہار الانوار میں مثلا یہ روایت ہے، آج تک کس بندے نے جا کے ایک صفحہ پڑھا ہو کہ بہار کا لکھنے والا کیسا تھا؟ تو کسی کو نہیں پتا۔ کب علامہ مجلسی نے لکھ لیا، مجلسی کون تھا بھائی تمہیں پتا ہے؟ مجلسی کا ذہن کیا تھا، مجلسی کے عقیدے کیا تھے، وہ بندہ کیسا تھا کہ اتنی کتابیں لکھ کے گیا اور جو لکھ رہا ہے آج تو ماننے کے لیے تیار ہے۔ یہی حال برادران اہل سنت، آج تک کسی برادر اہل سنت سے پوچھو بخاری کون تھا، پتہ ہی نہیں، مسلم کون تھا، پتہ ہی نہیں، کیونکہ ہم جس طریقے پہ جس روش پہ چل پڑے ہیں اس ماحول کو پرکھنا کہ کس ماحول میں لکھی گئی، کس ماحول میں باتیں کی گئی، کیونکہ تو نے اپنی قبر میں جاننا ہے۔ لیکن ایک کتاب پر تو سب کا ایمان ہے نا، جو بتائی مصطفیٰ نے، جس کا نام قرآن ہے،
جو ہر کسی کے گھر میں موجود ہے، نہ شیعہ کا اختلاف ہے نہ سنی کا اختلاف ہے، کم از کم قرآنی اصولوں کو جمع کر کے امت اگر اس پہ جمع ہو جائے تو سارے اختلاف کیا ہو جائیں؟ ختم ہو جائیں۔ اتنے طریقے سے خدا نے بتایا ہے کہ میری رحمت کس پر ہے، میری لعنت کس پر ہے، جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے، اللہ نے سارے اصول بتا دیا ہے، بس تو نے اصول پڑھنے ہیں اور تاریخ کو پرکھنا ہے۔ اگر کوئی اس اصول پہ اترا اس پہ اللہ کی رحمت ہے، اگر کسی نے اصولوں کی مخالفت کی اس پر علی کی، رسول کی اور اللہ کی بھی لعنت ہے۔ اور لعنت اتنی بری کیوں مانی جاتی؟ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ بیزاری بھی ہے، دوسرا مطلب کہ اللہ کی اس پر رحمت نہ ہو۔ صلوات کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی رحمت نازل ہو۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت اس بندے سے کیا ہو جائے۔ اچھا، میرے کہنے سے رحمت دور نہیں ہوتی، جس پہ خدا لعنت بھیجے اس سے رحمت دور ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات مذاق میں دوسرے پہ بھی لعنتیں بھیجتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ مسلم کو کبھی مسلم پہ لعنت نہیں بھیجنی چاہیے۔ لعنت صرف اس بندے پر ہے جو اللہ کے احکام کی کیا کرتا ہے، مخالفت۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل میں تھوڑا کل جاؤں گا۔ آج کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ حسین کشتی نجات ہیں، چراغ ہدایت ہیں۔ ہر مولوی جنت کا راستہ میں نے کب بتا سکتا ہے، دکھا سکتا ہے کہ جماعت نماز پڑھو گے تو جنتی، روزہ رکھو گے تو جنتی، حج کرو گے تو جنتی، صلہ رحم کرو گے تو جنتی، نیکیاں کرو گے تو جنتی۔ جنت کا راستہ بتا سکتا ہے لیکن جنت لے جا نہیں سکتا، کیونکہ مولوی کو اپنی جنت کی گارنٹی نہیں، تجھے کیا لے جائے گا۔ وہ جنت کا راستہ بتا سکتا ہے، کوئی بھی مولوی مفتی تجھے جنت میں لے جا نہیں سکتا۔ لیکن حسین کے لیے کیا بولا؟ یہ چراغ ہدایت بھی ہے، یہ جنت کا راستہ دکھاتا بھی ہے اور کشتی نجات بھی ہے۔ اگر اس کی کشتی میں سوار ہو گئے تو تجھے نجات بھی مل جائے گی۔ اور اس کشتی کا منظر مجلس امام حسین بھی پیش کرتی ہے کہ ہم نے کہا کل کی مجلس میں یہاں کسی کے لیے روک تھام نہیں ہے۔ دو طرح کے اسلام ہیں، ایک اسلام جس کا رنگ علی نے دکھایا، ایک وہ اسلام جو بنو امیہ نے بتایا۔ بہت فرق ہے دونوں اسلاموں میں۔ میں آج ایک ٹاپک دے رہا ہوں، زندگی میں فرصت ملے تو کبھی جا کے اسٹڈی کریے گا۔ مثلا اخلاق امیر المومنین، علی کا گھر میں اخلاق کیسا تھا، علی کا بچوں کے ساتھ اخلاق کیسا تھا، علی کا اپنے ہمسایوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اخلاق کیسا تھا، علی کا اپنے غلاموں کے ساتھ، قمر کے ساتھ اخلاق کیسا تھا، بلال کے ساتھ، ابو ذر کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ اخلاق کیسا تھا، علی کا میدان جنگ میں اخلاق کیسا تھا، علی کا مصلی پر منبر پر اخلاق کیسا تھا۔ ہر ٹاپک کے لیے کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں کہ واقعاً علی کا اخلاق کیسا تھا۔ اور مد مقابل ہے علی کا مخالف، اس کا گھر میں اخلاق کیسا تھا، بیوی کے ساتھ اخلاق کیسا تھا، جنگوں میں اخلاق کیسا تھا، غلاموں کے ساتھ اخلاق کیسا۔ دونوں کو جا کے کمپیئر کرو، ایک طرف علوی اسلام نظر آئے گا جو اخلاق سے بھرا ہوا ہے، یہی کربلا ہے، ایک طرف حسین کا اخلاق ہے، ایک طرف شام سے آئے ہوئے تربیت یافتہ لوگوں کا اخلاق ہے کہ حسین کو روکنے آئے لیکن حسین ابن علی ہر کو پانی پلا رہے ہیں۔ جنگ صفین علی کے لشکر والوں پہ پانی بند کر دیا گیا شام والوں نے، یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اور جب اسی لشکر پر مولا کا قبضہ ہوا اور علی قبضے علی میں آیا تو علی کے اصحاب یا علی اب ہم بھی پانی بند کریں گے۔ امام نے کہا کیوں؟ کہ علی 4 دن پانی بند کرو، یہ شامی برداشت نہیں کر پائیں گے، سارے امیر شام کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ میرے مولا نے کہا نہیں، میرے رسول کا فرمان ہے، پیاسے پہ کبھی پانی بند نہیں کیا کرتے۔ فرمایا جنگوں میں عورتوں کو نہیں مارا کرو، جو میدان جنگ چھوڑ کے بھاگنے لگے اس پر بھی حملہ نہ کیا کرو، بستیوں پہ حملہ کرو، درختوں کو، کھیتوں کو نہ جلایا کرو، گھروں کو نہ جلایا کرو، کسی پر پانی کھانا بند نہ کریا کرو۔ کہنے لگے امیر المؤمنین اگر پانی بند کریں گے جنگ جیت
دیں گے. تو میرے مولا فرماتے علی جنگ جیتنے نہیں آیا، علی انسانیت جیتنے آیا. اب بتائیے واللہ کربلا میں یزید جیتا یا حسین جیتے؟ اصل جنگ انسانیت کی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ اینی ہاؤ علی ابن ابی طالب کو جنگ جیتنی ہے. مولا فرماتے اگر علی مکر کرنے پر آئے نا تو علی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن علی پابند مکر نہیں، علی پابند عقل ہے. اور عقل بندے کو معبد الرحمن یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے. فرمایا ہم جنگ جیتنے نہیں آئے. یہ مشہور واقعہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جب مولا علی اس کے پیچھے دوڑے، گھوڑے پہ سوار تھے، اور تب اس کی تلوار بھی گری. مقابلہ اب علی کے مقابلے میں کون آئے؟ یہ تو خط موجود ہے، نہج البلاغہ کا خط اٹھا کے دیکھیں. امیر المومنین امیر شام کو خط لکھا کہ مسلمانوں کو اور امت کو آپس میں کیوں لڑاتے ہو؟ آ جاؤ تو اور میں مقابلہ کرتے ہیں، فیصلہ ہو جاتا ہے. تو اگلے نے اسے کہا کہ علی تجھے پھنسا رہا ہے، تجھے بھی پتا ہے تو علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جب اسی کا ساتھی میدان جنگ میں دوڑنے لگا، اور دوڑتے دوڑتے جب اس نے اپنا لباس اتار دیا، میں کہتا ہوں میدان جنگ میں بھی علی کتنے احکام الہی کے پابند تھے. اس سے کتنا بڑا اخلاقی نقطہ قرآن کی آیت ہے نا، وَلِلرِّجَالِ مردوں کے لیے ہے کہ اپنی آنکھوں کو حرام سے بچایا کریں. اس میدان جنگ میں علی جانتے تھے کہ اگر مرد کے بدن سے لباس اترا جائے تو اس کے بدن کو دیکھنا حرام ہے. اس وقت بھی علی پابند احکام الہی ہیں، اور فوراً مولا نے اپنی آنکھوں کو موڑا، کیونکہ علی کی آنکھیں کبھی نجاست سے نہیں پڑی، علی کی آنکھیں کبھی گناہ میں مبتلا نہیں ہوئی، علی کی آنکھیں کبھی برہنہ بدن پہ نہیں پڑی. اس وقت بھی پابند احکام تھے. فرمایا میں جنگ جیتنے نہیں آیا، میں توحید کو قائم کرنے آیا، میں احکام الہی کو نافذ کرنے آیا. یہ جنگ علی اپنے لیے نہیں لڑ رہے، یہ اسلام کی بہتری کے لیے لڑ رہے ہیں. تو کچھ صاحب آ کے کہنے لگے علی اچھا ایک بات تو مان لیجئے. کیسی بات؟ کہ دیکھیے مولا اگر اس نے 3 دن یا 4 دن پانی بند کیا تھا، ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے کلیجے کو ٹھنڈک ملے. جتنے دیر اس نے بند کیا تھا اتنی دیر ہم بند کر کے بدلہ لے لیں گے. کہتے یہ کہنا تھا تو علی کے چہرے پہ جلال کے آثار نمایاں ہوئے کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو کہ جو اس نے کیا وہی علی کرے. پھر یہ بتا ابو سفیان کے بیٹے میں اور ابو طالب کے بیٹے میں فرق کیا رہ جائے گا؟ یہ کبھی نہ کہا کرو کہ فلاں بندہ میرے ساتھ برائی کر رہا ہے تو میں بھی برائی کروں گا. پھر تم دونوں میں فرق نہیں رہتا. جب آپ یہ بولتے ہو اتنے ممبروں سے علی ابن ابی طالب کو برا بلا بولا گیا، واللہ مجھے ایک ممبر بتاؤ جس پر بیٹھ کر علی نے اس کو گالی دی ہو؟ کبھی نہیں دی. علی بات کرتے تھے تو قرآن سے، علی بات کرتے تھے تو حدیث سے، علی بات کرتے تھے تو حقائق سے بات کرتے تھے. یہ وہ رنگ ہے ایک اسلام جس کو علی نے پیش کیا، ایک اسلام جس کو حکمرانوں نے پیش کیا، وہ بنو عباس ہوں، وہ بنو امیہ ہوں. اور وقیح ترین کریح ترین چہرہ آج کیوں ویسٹرن ورلڈ مسلمانوں کو کہتا تمہارے پاس ہے کیا؟ صدیوں میں 3-4 حکمران چھوڑ کے جتنے تمہارے حکمران گزرے ہیں، عیاش، شرابی، زانی، ساری حکومتیں بنو عباس اٹھا کے دیکھ لو، بنو امیہ اٹھا کے دیکھ لو، چند کو چھوڑ کے اکثریت آپ کو ایسی نظر آئے گی جنہوں نے، مودودی صاحب نے بھی کتاب لکھی نا خلافت اور ملوکیت، کہ تخت اسلام کو انہوں نے ملوکیت سمجھ لیا. اس کے بعد پھر عثمانیہ آئے. 400 سال تک، 400 سال کم عرصہ نہیں ہوتا. انگریز 100 سال اس خطے میں رہا. آج تک ہمارے حکمران اور ہمارا سسٹم اس کا غلام بنا ہوا ہے. لیکن 400 سال تک رہنے والوں کا آج نام و نشان نہیں. اس کا مطلب آپ کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. ترکی یورپ سے ملا ہوا ہے. جو لوگ 400 سال حاکم رہے اور یورپ کو مسلمان نہ بنا سکے، اس کا مطلب تمہارا اخلاق اتنا مضبوط نہیں تھا. اور وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جن کے پاس حکومت نہیں،
جن کے پاس میڈیا نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی امام 14 سال زندان میں، کوئی اپنے گھر میں نظر بند، کسی کو زہر دے کے مارا، جتنے بھی نواسگان رسول ہیں سب کو شہید کر دیا گیا تھا، کسی کو کربلا میں بے عدالتی سے قتل کر دیا، حسن کے جنازے پہ تیر چلائے گئے، علی کو مسجد میں شہید کر دیا گیا، زین العابدین کو زہر ملا، محمد بن الباقر کو زہر ملا، ہر امام کو، 7ویں امام موسیٰ کاظم 14 سال یا 7 سال زندان میں رہے۔ اتنے قید و بند میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے مکتب اہل بیت کا پیغام جگہ جگہ پہنچایا۔ بھئی جس کے پاس حکومت ہو وہ زیادہ پھیل سکتا ہے نا، لیکن جن کے پاس حکومت نہیں، امام حسین کے بعد کسی امام نے تلوار نہیں اٹھائی، پھر کثیر تعداد میں جگہ جگہ مکتب اہل بیت کیوں پھیلا؟ یہ صرف اخلاق اہل بیت کی وجہ سے۔ یہ آپ کا اخلاق ہے کہ میں نے عرض کیا کہ شیعہ جب سبیل دیتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتے تیرا مکتب کیا ہے، تیرا مذہب کیا ہے، بس کہتے ہیں پیتا جا اور حسین کو سلام کرتا جا۔ یہ فرش عزا پچھتا ہے تو کھلی دعوت دی جاتی ہے، جو بھی آنا چاہتا ہے فرش عزا پہ آئے۔ کس کا عبادت خانہ ہے جس میں اتنی آسانی سے لوگ جا پائیں؟ کس کی مسجدیں؟ کربلا، مشہد، نجف، چلے جائیں وہاں پہ، بڑی آسانی سے برادران اہل سنت اور غیر سارے آتے ہیں، سکون سے اپنی نمازیں پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بریلوی، یہاں ایک شیعہ مکے جاتا ہے تو لال رومال والے سانس نہیں لینے دیتے۔ نبی کی ماں کی قبر پہ جاؤ تو دور کرتے ہیں، نبی کے نواسوں کی قبر پہ جاؤ تو دور کرتے ہیں۔ ایک نفرت کی نگاہ، ایک بدعت کا فتویٰ، اس چیز سے لوگ بھاگتے ہیں، دور جاتے ہیں۔ حسین نے کہا نہیں، اخلاق اگر تیرا اچھا ہوگا تو یہ پیغام بڑی تیزی سے پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کسی بھی گاؤں میں چلے جائیں، کہتے مولانا 200 شیعہ تھے، 300 شیعہ تھے، آج آپ وہاں پہ دیکھیں 4-4 ہزار لوگ مکتب اہل بیت کو، ایکسیپٹنس آف اہل بیت لوگوں میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ واقعاً جب سنتے ہیں بڑے بڑے اکابر گزرے تاریخ اسلام میں، لیکن آپ امام حسین جیسی پڑھی ہوئی دعائے عرفہ ایک بندے سے دکھا دو، یہ وہ خزانے ہیں جو لوگوں نے ابھی تک پڑھے نہیں۔ ایک بندہ اگر نہج البلاغہ پڑھ لے، علی کی فصاحت، بلاغت، توحید کے خطبے پڑھ لے، دماغ کام نہیں کرتا، اتنا علم علی بن ابی طالب کے پاس۔ دعائے قبیل امیر المومنین کہ خدا سے بات کرنے کا ادب کیا ہے، یہ کمال نہیں کہ جنگیں بھی لڑیں، حکمت کے خطبے بھی دیے، بلاغت کے خطبے بھی دیے، اللہ سے بات کیسے کرنی ہے یہ بھی بندے کو ادب سکھایا۔ نصاح امیر المومنین، اتنی نصیحتیں علی بن ابی طالب نے کی ہیں، ہر میدان میں علی بن ابی طالب ایکٹیو ہے، میدان جنگ میں شجاع، کرار ہے، غیر فرار ہے، کبھی چھوڑ کے کسی میدان کو نہ بھاگنے والا امام ہے۔ میدان عبادت یہ ہے کہ کہتے تاریخ عرب نے علی جیسا عابد نہیں دیکھا کہ پوری رات کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، تسبیح خدا میں۔ جتنے صوفیہ ہیں سب کا سلسلہ کس سے ملتا ہے؟ امیر المومنین سے ملتا ہے۔ پھر ان کے بچوں میں کسی کے بچوں میں کسی کا لقب ہے زین العابدین، کسی کے بچوں میں کسی کا لقب ہے سید الساجدین۔ یہ علی کی تربیت کا اثر ہے کہ علی کا بیٹا حسن بنتا ہے، حسین بنتا ہے، پھر انہی کے بیٹے زین العابدین بنتے ہیں، محمد بن الباقر، جعفر بن الصادق۔ کہ ابو حنیفہ کہے لولا سنتان لہلک نعمان، 2 سال اگر میں اس کی شاگردی نہ کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ بڑے سے بڑے ان کے شاگرد گزرے ہیں اور کسی کی نسل میں یزید آ رہا ہے۔ یہ تربیت کا اثر ہے نا، گھر کی جیسی تربیت ہوتی ہے بچے ویسے پروان چڑھتے ہیں۔ علی کے گھر میں ایک سے ایک ستارے، ایک سے ایک بچے، عباس جیسا بچہ، ایسا ادب کہ تاریخ پریشان ہو جاتی ہے۔ یہ وہ تربیت اہل بیت تھی۔ اگر واقعاً میں کہتا ہوں اگر 100% ہم اہل بیت کے اصولوں کو فالو کریں، خدا کی قسم گنجائش ہی نہیں رہتی لوگ اس مکتب کو ایکسپٹ، کیونکہ فطرت انسان ہے۔ میں نے پچھلے سال آپ کے یہاں خمسہ پڑھا تھا، میں نے کہا اہل بیت سے محبت کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ فطرت کو آٹومیٹیکلی اہل بیت سے محبت ہو جانی ہے۔ آپ بندے کو بولو مصطفیٰ سے محبت کرو، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب رسول کی شخصیت بتائی جائے گی بندہ خود رسول کا عاشق بن جائے گا۔ فطرتاً ہر بندہ سخی سے محبت کرتا ہے، کوئی بندہ کنجوس سے محبت نہیں کرتا۔
فطرت ہے، سب کی فطرت ہے کہ اب اس مجمع میں کوئی ایسا ہے جو کہے مجھے کنجوس سے بہت پیار ہے؟ ہاں نہیں، خود کنجوس ہوگے پر کنجوس سے پیار نہیں کرو گے، خود کنجوسی کرو گے پر کہو گے میرے ساتھ کوئی کنجوسی نہ کرے گا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انگریز کا بچہ ہو، مسلمان کا بچہ ہو، کسی کا بھی ہو، کوئی بندہ ظلم کو پسند نہیں کرتا، فطرت ظلم کو پسند نہیں کرتی، ہر بندہ فطرتاً عاشق حسن ہوتا ہے، خوبصورتی نظر آئے گی بندہ کیا کرے گا؟ تعریف کرے گا۔ آپ گلاب کے پھول سے گزرے، آپ کو پھول نظر آئے اور آپ کہنے لگے واہ واہ کیا کہنا ہے ان گلاب کے پھولوں کا، تو میں کہوں گا اس میں تیرا کمال نہیں کہ تو تعریف کر رہا ہے، گلاب ہے ہی ایسا کہ بندہ تعریف کرنے پہ۔ اب جب آپ سنتے ہو کہ علی سخی تھے، علی شجاع تھے، لقب ملا شیر خدا تھے، حسین صابر تھے، زین العابدین سید الساجدین تھے، جب صفات حسنہ ان میں نظر آتی ہیں تو بندہ کیا کرتا ہے؟ تعریف کرتا ہے۔ گاندھی جیسا ہندو بھی حسین کی تعریف کر رہا ہے، وہ مجبور ہے تعریف کرنے پر کیونکہ اللہ نے سارے فضائل ان کے وجود کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ اب وہی فضائل اگر آپ کے اندر آ جائیں، آپ بھی سخی بن جاؤ تو لوگ خود بخود آپ سے محبت کریں گے۔ آپ کے اندر وہ اصول کربلا آ جائیں، حسین کی کشتی میں آنے کی اجازت سب کو ہے، لیکن اس کشتی میں میں نے رکنا ہے یا اترنا ہے اس کا اختیار تیرا ہے، اور کشتی میں رکنے کے لیے کچھ اصول ہیں، جب تک ان اصول کو فالو نہ کیا جائے تمہیں کشتی سے اتار دیا جائے گا۔ جیسے آپ کتنا بھی بولو میں پاکستانی ہوں اور پاسپورٹ آفس چلے جاؤ مجھے پاسپورٹ بناؤ میں پاکستانی ہوں، وہ بولے گا شناختی کارڈ دکھاؤ، آپ بولو گے ہے نہیں، بولو گے پھر بنے گا نہیں۔ اب کتنا بھی چیخوں میں پاکستانی ہوں، کبھی چیخنے سے کام نہیں ہوتا، شناختی کارڈ دکھاؤ، ہے تو پاکستانی ہوں۔ اب جنت کے دروازے پہ کوئی کتنا بھی چیخے میں جنتی ہوں، اللہ کہے گا شناختی کارڈ دکھاؤ، وہ اصول تیرے اندر ہے کہ نہیں ہے۔ چھوٹی مثال دوں پھر ایک اصل کی طرف میں آگے بڑھوں۔ مثال، ہر بندہ جب دفن کیا جاتا ہے، آپ دفن کرتے ہو نا، کل بتایا تھا کہ نہیں، مردے کو ہلا ہلا کے اسمع وافہم، سن اور سمجھ، تو اس سے پوچھا جائے گا تیری کتاب کون سی ہے، تیرا رسول کون ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا امام کون ہے، تو جواب دینا اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، قرآن و کتابی، قرآن میری کتاب ہے، محمد نبی، محمد میرا نبی ہے، علی و امامی، علی میرا امام ہے۔ میں نے کہا آج تک دنیا کا کوئی ایک اسکول بتاؤ، کالج بتاؤ جس نے پیپر لینے سے پہلے پیپر کو مارکیٹ میں پھیلا دیا ہو۔ سندھ میں تو ہو جاتا ہے، میں اچھے ملکوں کی باتیں کر رہا ہوں، پاکستان میں تو قانون تو آپ کو پتہ ہے کتنا اچھے سے چلتا ہے۔ آج کل ہمارے ملک میں قانون کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جسے جہاں چاہو موڑ دو، کہ بندہ غلطی انگلینڈ میں کرتا ہے، سنا ایف آئی آر پاکستان میں کرتی ہے۔ یہ دنیا کا ایک عجوبہ ملک ہے جہاں پہ قانون کی کوئی عزت اور کوئی وقت نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی اسکول امتحان لینے سے پہلے پیپر لیک نہیں کرتا۔ اب دنیا والوں کو جب اتنی عقل ہے تو خدا ایسا کیوں کر رہا ہے کہ جس بندے نے پوری زندگی محمد کا نام لیا اس سے پوچھا جائے کہ تیرا نبی کون ہے، جس کی زندگی میں قرآن گھر میں پڑا رہا اس سے پوچھا جائے کہ تیری کتاب کون سی ہے، شیعہ پوری زندگی بولتا رہا علی میرا امام ہے، اس سے پوچھا جائے کہ تیرے امام کا نام کیا ہے۔ کیا یہ عبث نہیں ہے کہ تجھ سے پوچھا جائے گا تیری کتاب کون سی؟ بھائی جب مجھے پتا میری کتاب قرآن ہے تو مجھ سے یہ کیوں پوچھا جائے گا؟ یہ معاملہ تب حل ہوا جب کسی نے اپنے مرے ہوئے باپ کو خواب میں دیکھا، کہا بابا سوال ہوئے، کہاں میرے لال سوال ہوئے، پوچھا کہ بتا تیری کتاب کون سی ہے؟ میں نے بھی بڑے کانفیڈنس اور فخر کے ساتھ بولا میری کتاب قرآن ہے۔ کا جواب دینا تھا، ادھر سے انہوں نے مارنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا جواب تو دے رہا ہوں، مار کیوں نہیں ہو؟ کہ پھر مارا، بتا تیری کتاب کون سی؟ میں نے کہا قرآن ہے۔ کہ جتنے کانفیڈنس سے بتاتا تھا اتنے ہی کانفیڈنس سے مارتے تھے مجھے۔ میں نے کہا جواب غلط دے رہا ہوں۔ کہ نہیں نہیں دے صحیح رہے ہو۔ کہ پھر مار کیوں رہے ہو؟ کہ کیونکہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔
کہ کیا مطلب جھوٹ بول رہا ہوں؟ کہ بتا تو یہ رہا ہے کہ کتاب قرآن ہے پر زندگی تو نے قرآن کے مطابق گزاری نہیں ہے۔ بول تو رہا ہے کہ میرا نبی محمد ہے پر تو نے محمد کی باتیں نہیں مانی ہیں۔ کہتا تو ہے علی تیرا امام ہے پر تو علی کے پیچھے چلا نہیں ہے۔ وہاں سوال جواب کی بات نہیں، پریکٹیکلی پوچھا جائے گا۔ کبھی فرمایا یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، اور کچھ ایسے ہیں جن کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، چہرے کا نور بتائے گا۔ آج ایک اصل سنو، اشارہ دے رہا ہوں کیونکہ وقت میں نے 8:30 کا دیا ہے، کچھ معاملات کل ہو گئے اسی لیے طبیعت تھوڑی مناسب نہیں تھی۔ اصل ہے کہ کربلا کے اصولوں میں سے کشتی حسین میں بیٹھنے کا ایک اصول آج بتا رہا ہوں، تشریح پوری کل کی مجلس میں ہوگی۔ کربلا کے ہر صحابی، ہر امام، ہر معصوم اور معصومہ کو دیکھو گے اس کے اندر یہ اصول پایا جاتا تھا، اور وہ اصول ہے خوف پروردگار عالم۔ ہر امام میں خوف خدا، ہر معصوم میں خوف خدا، ہر معصومہ میں خوف خدا، عباس علمدار میں خوف خدا۔ اب کسی نے معصوم سے کہا کہ مولا دعویٰ تو سب کرتے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ کا خوف ہے۔ امام نے فرمایا دعووں سے کچھ نہیں ہوتا۔ بندہ بتنا بولے میں بڑا مولائی، میں بڑا شیعہ، میں بہت بڑا سنی، میں بہت بڑا مسلمان، تیرے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ دعوے سے تھوڑی ہوتا ہے کہ بندہ دعویٰ کرے پاکستانی ہوں، کہتے شناختی کارڈ دکھا۔ معصوم فرماتے ہیں جس بھی بندے کے اندر اللہ کا خوف ہے اس کے اندر 5 نشانیاں ہونی چاہیے۔ اگر نشانی ہے تو خوف خدا رکھتا ہے، اگر نشانی نہیں تو صرف کھوکھلا زبان سے دعویٰ کر رہا ہے۔ کہ امام حسین فرماتے ہیں دین لوگوں کی زبان کی چٹخاری کا نام ہے۔ یہ مزہ لیتے ہیں جس طرح چنگم کو چبا چبا کے مزہ لے کے بندہ پھینک دیتا ہے، کہ یہ مزے لیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ مزے لیتے ہیں کہ ہم موحد ہیں، لیکن دین کی نہ سمجھ ہے نہ دین پہ عمل ہے۔ کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم خوف خدا کے حامل ہیں پر اللہ کا خوف نہیں۔ کہ مولا نشانی کیا ہے؟ کہ 5 نشانیاں ہیں۔ اگر خدا کا خوف ہے تو سب سے پہلے یہ نشانی اندر ہونی چاہیے۔ اگر تیرے اندر یہ نشانی ہے تو سمجھ جا تو حامل خوف خدا ہے، اگر نشانی نہیں تو خوف خدا کا حامل نہیں ہے۔ کہ مولا وہ کون سی نشانی ہے؟ فرمایا جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کو ناظر مانتا ہے۔ ناظر کا مطلب وہ ہمیشہ یہ ایمان رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ گناہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا دیکھ نہیں رہا۔ اور فرمایا صرف ایسے نہیں، علانیہ و سرا، یہ نہیں کہ صرف لوگوں کے سامنے اللہ کو ناظر مانے، اپنی تنہائیوں میں بھی خدا کو کیا مانے؟ ناظر مانے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ اگر نواب شاہ میں ایک بہت بڑا بنگلہ بنایا جائے جس کے اندر دنیا کی ہر سہولت رکھی جائے، عیاشی کرو، گناہ کرو، ثواب کرو، ہر شے اس گھر میں موجود ہو، کھانے کی پینے کی ہر شے، بولے 1 ہفتہ اس گھر میں رہو، عیش کرو، جتنا لٹانا ہے لٹاؤ، جو کرنا ہے، جو ڈیمانڈ کرنی ہے ہم تجھے لا کر دیں گے، اور آپ کو اس گھر میں بھیجا جائے۔ لیکن یہ بولا جائے بندے خدا اس گھر میں مثلا گناہ بھی ہے، ثواب بھی ہے، جو تیرا من کرے، جو تیرا دل کرے چلے جاؤ۔ لیکن یہ بتایا جائے اس گھر میں 36 کیمرے لگے ہیں، 24 گھنٹہ تیری ریکارڈنگ ہوگی، اور جو ریکارڈ ہو رہا ہے وہ پاکستان کے نیشنل ٹی وی پہ دکھایا بھی جائے گا۔ مطلب پورا نواب شاہ تجھے دیکھے گا کہ تو 24 گھنٹے کیا کر رہا ہے۔ میں نے کہا خدا کی قسم جو بھی جائے گا نا پورا ہفتہ اس سے بڑا کوئی متقی نہیں ہوگا۔ یہ کس کی وجہ سے متقی بنا؟ کیمرے کی وجہ سے۔ آج جتنا ہمیں کیمرے کی آنکھ پر ایمان ہے اتنا اگر خدا پہ ایمان ہو جاتا ہے۔ بھائی کوئی جادو کی چھڑی نہیں کہ علی نیک ہے، کوئی جادو کی چھڑی نہیں کہ سلمان نیک ہے، کوئی جادو کی چھڑی نہیں کہ ابو ذر نیک ہے۔ یہ جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں، قلندر گزرے ہیں، یہ نیک کیسے بنے؟
ایک صاحب خوف تھے. خوف کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ یہ اپنا ایمان اور عقیدہ مضبوط کرو کہ 24 گھنٹہ ایک آنکھ ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے. اگر اس آنکھ پر آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے، کوئی بندہ گناہ نہ کرے، جس طرح تو کیمرے کے سامنے گناہ نہیں کرتا، اتنا اگر اللہ کی آنکھ پہ ایمان ہو جائے، عین اللہ الناظرہ، وہ خدا کی آنکھ جو ہمیشہ بندے کو کیا کر رہی ہے؟ دیکھ رہی ہے. ملا کہ کچھ جوان جنگل میں گھومنے گئے، صبح سے شام تک گھومے، بھوک بہت لگی ان کو. ان کی نگاہ ایک چرواہے پر پڑی. 700-800 بکریاں چرواہے کی. کا چرواہے ہم تجھے پیسے دیتے ہیں، ایک بکرا یا بکری ہمیں دے، ہم ذبح کریں گے، کباب بنائیں گے، تو بھی کھا ہم بھی کھائیں گے. چرواہے نے کہا یہ بکریاں میری نہیں، ان کا مالک ہے. 100 کسی کی ہیں، 200 کسی کی ہیں، 400 کسی کی ہیں، میں نہیں دے سکتا، امانت ہے لوگوں کی. کہ چرواہے یہ تو اور اچھا ہو، پیسے جیب میں ڈال دے اور بکرا دے دے. کہ مالک پوچھے تو کہ اتنی بکریاں ہیں کون گنتا ہے؟ مالک کو کیا پتا، ایک بکری بیچ میں سے مس ہو گئی. کسی آفیسر نے آپ کو پیسے دیے 5-6 لاکھ، آپ ایک نوٹ نکال دو، کون گنتا ہے؟ کئی کرتے ہیں نا مالکوں کے ڈرائیور وائیور ہاری واری. 4 کلر کی بوریاں دی، ایک بوری گم کر دی. مالک کو کیا پتا؟ یہ چوریاں تو ہوتی ہیں نا کہ 1000 انڈے لے کے جا رہا ہوں، ایک انڈا جیب میں ڈال دیا، مالک کو کیا پتا؟ 1000 نوٹ ہیں، ایک نوٹ نکال کے جیب میں ڈال دیا، مالک کو کیا پتا؟ کہ اتنی بکریاں ہیں، مالک کو کیا پتا؟ 10 کلو دودھ لے جا رہا ہے کہ آدھا کلو پانی ڈالوں گا، اسے کیا پتا میں نے پانی ملایا ہے؟ یہ سارے چکر دنیا میں چل رہے ہیں نا. کہ مالک کو کیا پتا؟ ایک بکری گم ہو گئی. کہ دیکھو بالفرض اگر گن لیا تو کہ کوئی مسئلہ نہیں، اس کا بھی حل ہے. کہ کیسا؟ کہ بولنا بھیڑیا آیا تھا کھا گیا. چرواہے نے کہا بارک اللہ فیک، شاباش، بڑے ہوشیار ہو، ہر چیز کے لیے تو نے جواب بنا کے رکھا ہے. کوئی پوچھے گا دودھ کل گاڑا تھا آج پتلا کیوں ہے؟ بولو گا بھینس بیمار ہے پتلا دے رہی ہے آج کل. کون سا وہ جا کے چیک کرے گا؟ میں نے جواب بنا کے رکھا. مالک پوچھے گا چیز دوں گا، آتے ہوئے شاید گر گئی ہوگی ادھر ادھر. ہر چیز کے لیے تو نے جواب بنا کے رکھا ہے. مالک کو پتا نہیں چلے گا، پتا لگے گا تو بولوں گا کہ بھیڑیا کھا گیا. کہے جوانوں یہ تو بتاؤ فَأَيْنَ اللَّهُ، تو نے سب کے لیے جواب بنایا ہے، خدا کے لیے بھی کوئی جواب ہے کہ نہیں؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ اگر پوچھے اسے کیا جواب دوں؟ یہ وہ نظریہ تھا جس نے حسینیوں کو حسینیہ بنایا تھا. یہ وہ نظریہ تھا جس کی وجہ سے ہور ہور بنا تھا. پوری رات خیمے میں بیٹھا سوچتا رہا، اے ہور، قیامت کے دن اگر حسین کی ماں پوچھے گی تو کیا جواب دوں گی؟ یہ چیز ابن سعد نے نہیں سوچی کہ اگر رسول پوچھے گا کہ میرے نواسے کو تو نے مارا. یہ ایمان اگر ہمارے وجود میں مضبوط ہو جائے نا کہ اللہ کی آنکھ مجھے کیا کر رہی ہے؟ دیکھ رہی ہے. آج اللہ کی آنکھ پر ایمان کم ہے. کہ جب حسین کہا کہ راستہ روکا نا، دیکھیے ایک مرتبہ آپ کے پاس بارود ہے، بارود میں یہ طاقت ہے کہ چھوٹی سی چنگاری لگے اور یہ جلنا شروع ہو جائے. گاسلیٹ پڑا ہوا ہے، آپ چھوٹی سی تیلی لگاؤ گے جلنا شروع ہو جائے گا. اس میں یہ طاقت ہے کہ وہ جلے، لیکن جلنے کے لیے آگ کا ہونا ضروری ہے. چھوٹی سی چنگاری بھی لگے گی نا، 2 پتھروں کو بھی ٹکراؤ گے اس میں آگ لگ جائے گی. غور کے اندر ہدایت کا بارود تھا. حسین نے چنگاری لگائی. اب کچھ لوگوں میں بارود ہی نہیں ہے تو چنگاری لگاتے جاؤ کوئی فائدہ ہے نہیں. قسط قلوبہم، بعض لوگ آتے ہیں مجلسوں میں ذکر حسین سنتے ہیں، کس کو نہیں پتا نبی کا نواسہ ہمارا کیا، لیکن دل اتنا قسی ہو چکا ہے اب اس بندے کو ہدایت نہیں ملے. قلب کی مثال ایک برتن کی طرح ہے. تصور کرو نواب شاہ میں بارش برسے، بے تحاشا برسے،
गिलास भी रखोगे भर जाएगा, बर्तन भी रखोगे भर जाएगा, लेकिन इस बरसती हुई बारिश में अगर बर्तन को उल्टा रखो एक बूंद भी बारिश की नहीं जाएगी। का कसत कुलूबुहुम का मतलब ये बाज लोगों के दिल उल्टे हुए हैं। मैं कहता हूँ जिक्र हुसैन में आने वालों खुदा का शुक्र करो, हर बंदा इतना नेक नहीं होता, हम खताकार लोग हैं, लेकिन ये शुक्र खुदा करो कि तेरे दिल का प्याला सीधा है। मजलिस हुसैन में वही आता है जिसके दिल का प्याला सीधा हो। अब ये तेरी मर्जी है, तू कितना रिज़्क इस प्याले में भर के फर्श अज़ा से उठ के आगे जाता है। हुर के दिल में बारूद हिदायत था। हुसैन ने सिर्फ एक चिंगारी लगाई। कहाँ जा रहे हो? इमाम ने कहा कूफे जा रहा हूँ। का हुक्म मिला है आपको आगे न बढ़ने दो। का ठीक है मैं कोई और रास्ता इख्तियार करता हूँ। और जब इमाम जाने लगे तो इसने इमाम के घोड़े के लजाम में हाथ डाला। कहा हुसैन तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। तसव्वुर करो ज़हरा के लाल की सवारी कोई रोके। अब्बास को चला लाया, तलवार मयाम से निकालना चाहिए। इमाम हुसैन ने बाजू थाम दिया। अब्बास ये जंग का वक्त नहीं है कि मौला इसकी जरूरत कि आपके घोड़े को रोके। इमाम ने कहा अब्बास को छोड़ दे, मैं जानू हुर जाने। और ये कहकर इमाम ने हुर को बड़े जलाल में देखा और कहा कि तेरी अज़ा पे तेरी माँ बैठे, सकलत का उम्मुक। अरब में अगर कोई किसी को ये जुमला बोलता तो जंग हो जाती। ये कहा और हुर भी हुसैन को कुछ कहना चाहता था। कहने ही वाला था कि कहने लगा कि हुसैन मैं भी तुझे बोल सकता हूं, लेकिन क्या करूं जबान रुक जाती है, तेरी माँ फातिमा है। चिंगारी लगा दी। अब जाके सोच तू किसको रोकने आया है। अब जाके सोच तू किसके बच्चों को यतीम बनाएगा। जब चिंगारी लग गई ना, ये चिंगारियां हमें भी लगती हैं, लेकिन सवाल ये इस मजलिस से कौन अपने वजूद में तब्दीली लाता है कि मौला हुसैन में खताकार में गुनहगार। फरमाए मुमकिन नहीं कि खुदा हुसैन तू अल्लाह को हुसैन का वास्ता दो जो नबी का प्यारा तरीन नवासा है, और खुदा इतने अजीम वास्ते को रद्द करे। मांगने का हुनर होना चाहिए। खता की है तो शर्मिंदगी भी होनी चाहिए। फरमाया ऐसे मुसल्लों पे जाके खोखली तौबा न किया करो। गुनाह किया है तो ऐसे रोया करो जैसे बच्चा रोता है। फरमाया फिर अगर रेत के जर्रों से भी ज्यादा तेरे गुनाह हो तो खुदा बख्श देता है। हुर को पता था खता बहुत बड़ी की है, लेकिन इजहार शर्मिंदगी भी तो करूं। आंखों पे पट्टी बांधी, हाथ में रस्सी बांधी, गुलाम भाई बेटा साथ है। का देखो मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर हुसैन तुझे नजर आ जाए ना तो मुझे जल्दी बता देना। आगे बढ़े, बेटे ने आवाज दी अल्लाहु अकबर। का क्या हुआ? हुसैन आ गए? का नहीं बाबा, अब्बास इस्तिकबाल के लिए आ रहे। आगे बढ़ा, भाई ने कहा अल्लाहु अकबर। का क्या हुआ? आका आ गए? का नहीं, अली अकबर इस्तिकबाल के लिए आए हैं। थोड़ा और आगे बढ़ा, तीनों की फरियाद बुलंद हुई अल्लाहु अकबर। का क्या हुआ? का खुद हुसैन खैमे से निकल के आपके इस्तिकबाल के लिए आ रहे हैं। आगे बढ़ के अपने हाथों से पट्टी खोली। कहा और आंखें क्यों बंद की? कितना करीम और प्यारा है हुसैन। कहा और आंखों पे पट्टी क्यों बांधी? कहते मौला काश अंधा हो जाता, तेरी आंखों में आंखें डाल के न देखता। और हाथों में रस्सियां क्यों बांधी है? कहते मौला काश हाथ कट जाते, पर तेरे लजामे फरस में हाथ न डालता। हुसैन ने इशारा दे के आगे बुलाया, सीने से लगा के कहा भैया। और हुसैन ने कब का अपने दिल से तेरी वो बेहतरामी मिटा दी है, लेकिन तारीख करबला लिखती है इसके आंसू रुक नहीं रहे थे। ये पहले पहले असहाब में से साहब हुसैन में जो मैदान जंग में गया है, रोना रुकता नहीं है। हुसैन ने कहा और बस कर दे। हुसैन ने माफ किया। गम किस बात का? कहता मौला गुजारिश है। कैसी गुजारिश? मौला इजाजत दें मैं ज़हरा की बेटियों से माफी मांगू। कहा और इस घराने का अखलाक एक ही है, ये तसव्वुर भी न करना कि हुसैन ने माफ किया है तो ज़ैनब नहीं करेगी।
یہ سارے تابع امامت ہیں. یہاں ایک ہی اخلاق ہے. میں نے معاف کیا تو سمجھو عباس نے، اکبر نے، میری بہنوں نے، میری بیٹی، سب نے معاف کیا. کہ مولا تسلی نہیں مل رہی، بڑا بے چین ہوں. اور بے چینی کی وجہ کیا؟ بول تو رہا ہوں سب نے معاف کیا. کہتا نہیں مولا پھر بھی اجازت دیں جا کے خود معافی مانگوں گا. اور اتنا اصرار کیوں کر رہا ہے؟ کہتا مولا جب آپ کا راستہ روکا تھا کچھ ہماریوں سے، کچھ بیویوں کے رونے کی آواز آئی. مولا میں نے زہرا زادیوں کو رلایا. اذن ملا خیام حسینی کے بیچ میں زمین پہ بیٹھا، سر سے امامہ اتارا، خاک سر پہ ڈالی، کہنے لگا اے زہرا کی بیٹیوں، کائنات کا سب سے بڑا گنہگار معافی مانگنے آیا ہے. کیا کہنا حسین کا، کیا کہنا حسین کی بہن کا. بچوں کو کہا یہ کون ہے جو رو رہا ہے؟ کہا اماں یہ وہی ہے جس نے ماموں کا راستہ روکا تھا. کہ بچوں بڑے ادب سے جانا، سلام کرنا اور کہنا ماموں ہور. حسین نے بھیا کہا تو زینب نے بھی بھیا کہا. ماموں ہور زہرا کی بیٹی سلام دیتی ہے. ہور کے اوپر تو قیامت ٹوٹ پڑی کہ میں نے کیا کیا، یہ کیا کر رہے ہیں. اگلے جملے نے ہور کو توڑ دیا، جس کے بعد اٹھ کے فوراً میدان جنگ میں چلا گیا. کہنے لگی کہنا کہ ماموں ہور زہرا کی بیٹی کہتی آج ہم تجھ سے شرمندہ ہیں. پریشان ہوا کہ کائنات کی شرمندگی لے کر میں ان کے در پہ آیا اور یہ بول رہے ہیں کہ ہم تجھ سے شرمندہ ہے. کہ کیوں؟ کہو علی کے در پہ کبھی کوئی پیاسا نہیں لوٹا، کبھی کوئی بھوکا نہیں لوٹا. لیکن کیا کریں آج تو اس وقت آیا ہے کہ پلانے کے لیے پانی نہیں ہے، کھلانے کے لیے کھانا نہیں ہے. لیکن یہ زینب کا وعدہ ہے، حوض کوثر پہ جب نانا بیٹھیں گے کہوں گی نانا اور اس وقت آیا تھا جب سب میرے حسین کو چھوڑ کے چلے گئے. آج بھی ایک امام پردہ غیب میں ہے، آوازیں دے رہا ہے حل میں ناصر ینصرنا. ہے کوئی اپنے کردار سے مہدی کی مدد کرنے والا؟ ہے کوئی اپنے اخلاق حسین سے زہرا کے لال کی مدد کرنے والا؟ وہ انتظار کا مطلب یہی ہے کہ ایسے بنو جیسا حسین نے کہا. آج کی مجلس سے صرف خوف خدا اگر لے کر جاؤ کہ اللہ کی آنکھ مجھے ہر جگہ دیکھتی ہے، تو رات کے اندھیرے میں بھی ہو، موبائل چلاتے وقت، کسی سے بات کرتے وقت، کسی کا مال جب تیرے ہاتھوں میں ہوتا ہے، یہ تصور کیا کرو کہ خدا کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے. پھر ان آنکھوں کی عزت حسین کرتے ہیں، پھر ان آنکھوں کو دعا امام زمانہ دیتے ہیں. شیعوں کی آنکھیں تو ویسے ہی مبارک ہیں کیونکہ ان آنکھوں سے حسین کے غم کے آنسو بہتے ہیں. دلوں کو کربلا لے جائیں، سلام کریں ان مظلوم آنکھوں پر کہ ایک آنکھ میں تیر لگا تھا، دوسری آنکھ میں خون بھرا تھا. رو کے کہنے لگے مولا یہ بھی زحمت نہ دیتا اگر بازو سلامت ہے. السلام علی الحسین وعلی آل ابن الحسین وعلی سب مل کے السلام علی الحسین وعلی آل ابن حسین کی صدا بلند وعلی
حسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ خدا کسی غیرت مند کو یہ منظر نہ دکھائے جب بازار شام میں آئے مشکل جب تک عباس زندہ تھے بیویوں کا حوصلہ بلند تھا جب کبھی بھی کسی شہید کا لاشا خیموں میں آتا تھا بیویاں دوڑے دوڑے سیدہ زینب کے پاس آتی تھی بی بی زینب دلاسا دیتی تھی کہتی تھی بیویوں گھبرانے کی ضرورت نہیں میرا عباس زندہ ہے غازی امام حسین کے پاس آئے مولا سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں جاتی بچے اتنے پیاسے تھے کہ مٹکوں کو کپڑوں میں لپیٹا جاتا تھا پچھلے زمانے میں پانی کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے بوریاں باندھی جاتی تھی بچے اتنے پیاسے تھے مٹکے خالی تھے ننھی بچیاں اپنا سینہ ان بوریوں پہ رکھتی تھی تھوڑی ٹھنڈک ملے شاید پیاس بجھ جائے امام نے فرمایا عباس میں تجھے روکوں گا نہیں لیکن عباس زینب کو تجھ پہ بڑا ناز ہے اگر زینب اجازت دے تو چلے جاؤ سیدھا بی بی زینب کے خیمے میں آئے خیمے کے در سے آواز دیا قضا دی غلام ملنا چاہتا ہے اجازت ملی خیمے کے اندر آئے زانوں ادب لگا کے بیٹھ گئے بی بی نے فرمایا عباس میں جانتی ہوں کیوں آئے ہو میں زینب تجھے روکوں گی نہیں لیکن عباس میری کچھ باتیں سنتا جا جی میری آقا دادی عباس شہر کوفہ تھا حکومت بابا علی کی تھی میری سواری شہر کے باہر آئی تھی بابا نے فرمایا حسن راتوں میں دو لوگوں کو اپنے گھروں میں جانے دو عباس کئی گھنٹے میری سواری رکی رہی لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے بازار بند ہو گئے میرا بابا علی خود میرے استقبال کے لیے آیا میری سواری کی مہار کو تھاما جیسے سواریاں کوفے کے شہر میں داخل ہوئی بابا نے سواریوں کو روکا مجھے کہنے لگے زینب ذرا ہماری کا پردہ ہٹانا عباس میں نے پردہ ہٹایا کہنے لگے زینب غور سے دیکھو یہ کوفے کا بازار عباس میری سمجھ میں نہیں آیا بابا بازار بیٹیوں کو کیوں دکھا رہے لیکن میں خاموش رہی سواری پھر آگے بڑھی پھر بابا نے کہا زینب ذرا ہماری کا پردہ ہٹایا عباس میں نے پردہ ہٹایا کہنے لگے زینب غور سے دیکھو یہ کوفیوں کے گھروں کی چھتیں ہیں عباس میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا پھر میری سواری آگے بڑھے
پھر بابا نے کہا زینب ذرا پردہ ہٹانا، میں نے پردہ ہٹایا، کہا زینب غور سے دیکھو یہ کوفے کا چوک ہے۔ عباس میری سمجھ میں نہیں آیا، میں نے کہا بابا بازار دکھانے ہیں بیٹوں کو دکھائیے، چوک دکھانے ہیں بیٹوں کو دکھائیے، بابا بیٹیاں گھر بازار۔ عباس بابا نے میری سواری بٹھائی، ایک مرتبہ ہماری کا پردہ ہٹایا، بابا رو بھی رہے تھے، زینب ذرا ہاتھ آگے بڑھانا، کبھی میرے ہاتھوں کو چوم کے روئے، کبھی میرے سر کا بوسہ لے کے روئے، کہنے لگے زینب یہی بازار ہوگا، تیرے ہاتھوں میرے سیاہ، تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی۔ عباس میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا، میں نے کہا بابا امام اعتراض نہیں کروں گی، لیکن بابا زینب کی بات کا جواب دے۔ جی میری بیٹی، بابا آیا جس بھی بہن کا ایک بھائی ہو اس کا بھی کوئی نام نہیں لیتا، وہ اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے، اللہ نے حسن جیسا حسین جیسا عباس جیسا بھائی دیا۔ رو کے کہنے لگے زینب اس وقت حسن نہ رہیں گے، حسین نہ رہیں گے، اب سنیں گے بی بی زینب نے خدا حافظ کیسے کیا۔ رو کے کہنے لگی عباس کھڑا ہو جا، بہن نے دونوں بھائی کے گلے میں ڈالے، روکے کا خدا حافظ عباس، اب میں زینب سمجھ گئے میرے سر سے چادر اترنے کا وقت قریب ہے، میرے ہاتھوں میں رسیاں بدلنے کا وقت قریب ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔